اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید محمود راز آپ سے پھر مخاطب ہے۔ ہماری ہاروسکوپ جو ہے اس کی جو سیریز چل رہی ہے، آج اس کا 5واں ہاروسکوپ ہے، جو اس پورے ہاروسکوپ جتنے بھی 12 ہیں ان کا یہ کنگ گنا جاتا ہے، لیو، جسے ہم اسد بھی کہتے ہیں۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ لیو کہلاتے ہیں۔ لیو کا سائن ہے شیر، لائن۔ آپ گرمیوں میں مغرب کے بعد آپ جب دیکھیں تو آسمان پہ آپ کو سینٹر میں یہ لیو نظر آئے گا، بہت واضح۔ ایک شیر ہے، وہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ تقریباً تہجد کے ٹائم غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا جو حرف ہے نا، جو اس کا لکی حرف ہے جس سے اس کے نام رکھے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر ہے میم، یعنی کہ ایم۔ منصور، مدثر، مبشرہ، مبشر، پھر کسی بھی نام سے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ ایم ایسا لفظ ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوا محمد کے نام سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے بے شمار نام جو محمد سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی ایم سے ہی ہے نا۔ جس طرح احمد بھی ہوتا ہے وہ اے سے ہوتا ہے، اس طرح ایم سے جو بھی اس کے نام رکھے جائیں گے وہ اس طرح کے مطابق ہوں گے۔ پھر آتا ہے اس کا رنگ، اورنج کلر یا اس کے سارے شیڈ، یہ اس کا لکی کلر ہوتا ہے۔ اورنج کلر کو آپ ڈارک کر لیں، اورنج کلر کو آپ تھوڑا سا لائٹ کر لیں، یعنی کہ جتنے بھی اورنج کلر کے آپ کی رینج نظر آتی ہے نا، وہ سارے اس کے لکی ہیں، کیونکہ اس کا جو عنصر ہے نا وہ آتشی ہے۔ آتش کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، آپ سب جانتے ہیں۔ حاکم سیارہ، اس کا حاکم سیارہ ہے سورج، شمس۔ تمام سولر سسٹم کا جتنا بھی سولر سسٹم ہے یہ سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ جتنے بھی پلانٹ ہیں سارے اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جو زمین اور سورج کے درمیان ہیں وہ انر کہلاتے ہیں، جو زمین سے دوسری طرف ہیں وہ آؤٹر کہلاتے ہیں۔ تو شمس ان تمام کا کنگ ہے، اسی کے گرد تمام ہمارا جو موجودہ سولر سسٹم ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سولر سسٹم ہیں، سائنسدان لگے ہوئے ہیں، دیکھیں اب کیا کیا نکلتا ہے۔ اچھا، اس کا نا ایک سب سے جو تعلقہ ہوتا ہے نا وہ ہے ہارٹ اور بیک۔ ان لوگوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے، ان کو دل کی تکلیفیں، انجائنا، ہارٹ اٹیک یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور پشت کی جو تکلیفیں ہیں، بیک کی، اسپائنل میں بھی پین ہو گئی یا پچھلے پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا، کندھوں میں درد ہو گئی، یہ ان کو چلتی رہتی ہے۔ لیو کی ایک بہت بڑی خاصیت آپ کو بتاؤں، اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو بہت، جب ان کے پاس پیسہ نہ ہو اور بہت سارا پیسہ ہو اور ایک دم سے پیسہ ان کے پاس سے جائے تو یہ کنگلے ہو جاتے ہیں، یہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، ضدی بہت ہوتے ہیں۔ ان کی یہ پرابلم ہے، ضدی بہت ہوتے ہیں کہ تصوراتی طور پہ ان کی خصلت ہوتی ہے، وہ تصور ہی تصور میں دنیا کو خرید کے بیچ کے، سولر سسٹم بھی خرید لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں، ایون کسی کریکٹر کو نا اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں آج یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ ایز اے سپورٹس مین لے لیں، کسی کرکٹ کے کھلاڑی کو اوپر لے لیا نا کہ اگر میری جگہ، میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس کا یہاں پہ ٹرپل سینچری مارتا، میں یہاں پہ اس کو 6 گیندوں پہ 6 آؤٹ کر دیتا۔ یہ تصوراتی قلعے بہت بناتے ہیں، حد سے زیادہ یہ تصوراتی قلعے بناتے ہیں۔ ہوتے لیزی ہیں، سست ہیں، سونا جتنا مرضی سلا لو، حالانکہ باوجود اس کے کہ جب یہ پریکٹیکل میں ہو، ان کے اوپر کچھ ذمہ داری ڈالی جائے اور یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو یہ بہت خوبی سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔
یہ جو کام ان کے سپرد کیا جائے وہ پورے کما حقہ ہو اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ضرور ہے۔ ایک بات ان میں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی ہے، جو میری بات ہے وہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ۔ آپ ان کو لاکھ تعویلیں دیں، آپ لاکھ دلیلیں دیں، لیکن یہ اپنی بات پہ دیکھا میں نے یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، نہیں یہ ہے، آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں۔ ان کو قائل کرنا بڑا مشکل ہے۔ قائل ہوتے ہیں بہت کم، شاد و ناظر ہی کہیں قائل ہوتے ہیں، ادروائز یہ قائل نہیں ہوتے۔ یہ اپنے اقتدار اعلیٰ قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے، یہ ان کی کمزوری ہے۔ ایک قسم کی خاصیت تو ان کی ذمہ داری ہے نا، بہت اچھی خاصیت ہے، اپنی ذمہ داری کو یہ پورا نبھاتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک شادی کا ساتھی، ان کا شادی کا ساتھی کون ہو تو اس میں دو ہیں، ایک تو ہے ایریس جس کو حمل بولتے ہیں، دوسرا ہے کوس سیجیٹیریس۔ ان کے ساتھ جن کی شادی ہے نا وہ بہت کامیاب رہتی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ یا تو وہ بیوی سے بہت زیادہ دبتے ہیں یا بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے، دو ہی کوالٹیاں ہیں۔ یا تو بیوی پہ فل حاکم ہیں یا بیوی ان پہ فل حاکم ہے، تھانے دار ہے ان کی، جو انہوں نے کہنا وہ انہوں نے ماننا ہے۔ تو جو دن ہوتا ہے نا، ایسا اس کا جو لکی ڈے ہے نا وہ سنڈے ہے، اتوار کا دن، چھٹی کا دن، پوری دنیا میں چھٹی اتوار کو ہی ہوتی ہے۔ لکی نمبر ان کا جو ہوتا ہے نا 1، یہ حاکم برج ہے نا، اس لیے ان کی ہر چیز یہ انوکھی ہے۔ وہاں پہ شمس ہے، وہاں پہ یہ آ گیا، وہاں پہ اتوار سنڈے آ گیا، وہاں پہ 1 نمبر آ گیا۔ اور جو موافق لوگ ان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا اچھا رہتا ہے اور کامیاب رہتا ہے، یاری دوستی میں آ گئے، کچھ کسی ساتھ ڈیلنگ کرنی ہو تو وہ جو ہوتے ہیں نا وہ جیمنائی، جوزا اور لبرا، میزان، ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ان کے ساتھ ان کی بنتی بھی ہے، نپتی بھی ہے۔ اور جو ناموافق ہے اس میں اسکارپیو اور ٹورس ہیں۔ باوجود اس کے کہ میرا بھی ایک دوست لیو ہے اور میں ٹورس ہوں، ہماری بہت نپتی ہے، لیکن ہمارے اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹورس اور لیو کی آپس میں نپتی نہیں ہے، وہ غیر موافق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر قابل شراکت جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ ہم چل پھر سکتے ہیں، ایکویریس جس کو دلو بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اگر یہ کاروبار کریں گے تو اچھا کاروبار کریں گے، ہوتے ہیں آنسٹ ہیں۔ ان کی یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آنسٹ ہوتے ہیں، شرمیلے بھی ہوتے ہیں اور کم گو بھی ہوتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے۔ جب اپنی بات کریں گے پھر یہ کسی کی نہیں سنتے، پھر یہ اپنی کیے جائیں گے، اپنی بات پہ قائم رہیں گے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ جو ان کا پتھر ہے وہ بھی یونیک ہے، ان کا لکی سٹون جو ہے وہ بھی یونیک ہے، روبی۔ ڈائمنڈ کے بعد جو سب سے قیمتی پتھر ہے روبی، جسے ہم عرف عام میں یاقوت بولتے ہیں۔ تو یہ اسد کی یہ تمام خوبیاں خامیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے نا تو جو 24، 25، 26 کو آئیں گے تو اس میں پچھلے جو ہاروسکوپ ہوتا ہے نا اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور جو لوگ 21، 22، 23 کو پیدا ہوتے ہیں اس میں اگلے کے لبرا کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں، اس لیے کچھ عادات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ان بیٹوین جو 20 دن ہوتے ہیں نا اس میں یہ مکمل لیو ہوتے ہیں، یہ اپنی عادات اور خصائل کے مطابق مکمل لیو ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور بہت سے لوگوں نے اس پہ غور بھی کیا ہوگا۔ اب اگلے ہوروسکوپ کے لیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔